اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ضرورت کی کچھ چیزیں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ مانیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے گھر چلانے کے لیے، اور کہیں سے آپ کو پیسہ ملنے کی امید ہو، اور 2-4 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے تو آپ انتظار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو آپ کی ضرورت کی کچھ چیز میرے پاس ہیں، اور اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو لے کر کے جائیے گا۔ وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، مجھے معلوم ہے۔ آئیے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ دو بڑی عجیب بات دو حدیث کے اندر کہی گئی ہے، وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تمہیں لے جائے گا، تمہیں ختم کر دے گا۔ وَلَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور دوسرے لوگوں کو اللہ لے کر کے آئے گا، یذنبون، وہ لوگ گناہ کریں گے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اگر ہم لوگ گناہ نہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تم لوگوں کو ختم کر دے گا، دوسرے لوگوں کو پیدا کرے گا، وہ لوگ گناہ کریں گے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے گناہ کروانا چاہ رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر گناہ نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو ختم کر دے گا، دوسرے کو پیدا کرے گا، اور وہ لوگ گناہ کریں گے۔ تو یہ بات بڑی عجیب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء، تمام انسان گنہگار ہیں، یعنی ہر ایک انسان سے، آدمی سے گناہ ہوتا ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ، اور بہترین گنہگار، اچھے گنہگار۔ یہ بات بھی بڑی عجیب ہے۔ ہم لوگ اپنی زبان میں کہیں تو کیا کہیں گے؟ اچھا جھوٹا، اچھا شرابی، اچھا جواڑی، اچھا زناکار۔ بڑی عجیب بات ہے نا کہ کوئی شرابی بھی اچھا ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی چور بھی اچھا ہے کیا؟ کوئی جھوٹا آدمی بھی اچھا ہے کیا؟ بات بڑی عجیب ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے چہیتے اور محبوب ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اس دنیا میں سب سے افضل انسان ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے دونوں، لیکن بات ابھی ادھوری ہے۔ دونوں بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلی حدیث میں کیا کہا گیا؟ اگر گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ختم کر دے گا، دوسرے کو پیدا کرے گا، وہ گناہ کریں گے۔ اور دوسری حدیث میں کہا گیا بہترین گنہگار، یعنی گنہگار لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین گناہوں کی آزادی دے رہا ہے ہم لوگوں کو؟ اللہ گناہ کی پکڑ نہیں کرے گا؟ اللہ سزا نہیں دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں، کچھ گناہ کی معافی ہے، لیکن جان بوجھ کر کے جو گناہ کریں گے اس کی پکڑ ہوگی۔ لا جناح علیکم فیما اخطأتم بہ، اس گناہ میں کوئی پکڑ نہیں ہے جو غلطی سے کر لو، انجانے میں کر لو، بھولے میں کر لو۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اگر ارادہ کر کے کوئی گناہ کرو گے تو پکڑ ہوگی، تو پکڑ ہوگی۔ اور ہم لوگ گناہ کرتے کہ نہیں کرتے بھائی؟ آپ لوگ گناہ کرتے ہیں؟ میں تو گناہ کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے،
آپ لوگوں کو کبھی یاد ہے اپنی زندگی میں آپ لوگ گناہ کرتے ہیں؟ بھائی اس پورے مجمع میں کوئی آدمی ایسا دیکھنا چاہتا ہوں جو گناہ نہیں کرتا ہے. کوئی اگر ہے تو ذرا ہاتھ اٹھائیے دیکھیں, اور ذرا سا ہاتھ اٹھا کر کے دکھائیے جو لوگ گناہ کرتے ہیں. جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے دکھائیے, شرمائیے نہیں. میں بھی گناہ کرتا ہوں, میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں. بہت سارے فرشتے ہیں یہاں بھائی, بہت سارے فرشتے ہیں یہاں. اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ فرشتے ہیں, گناہ نہیں کر رہے ہیں. ارے انسان گناہوں کا پتلا ہے. ہمارے ماں باپ آدم اور حوا انہوں نے گناہ کر لیا, تو ہم آپ انسانی تو ہیں, انہی کی تو نسل ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے کل بنی آدم خطا, ہر انسان گنہگار ہے. تو پھر شرم کس بات کی؟ گنہگار تو ہیں, معلوم تو ہے اپنا اپنا گناہ. تو یہ شرمانے کی بات نہیں ہے. چھوٹا بڑا ہر طریقے کا گناہ ہوتا رہتا ہے, تو گنہگار ہم اور آپ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ گناہگار ہیں تو کیا بچنے کا کوئی راستہ ہے اللہ کی سزا سے؟ اس بچنے کے راستوں کو تلاش کریے. آپ گناہ سے تو آپ پوری طرح بچ نہیں پائیں گے. اس کو آپ لکھ لیجئے اپنی ڈائری میں. کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ میں کبھی گناہ ہی نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے. کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو متقی بنا لے, پرہیزگار بنا لے, دین کی پابندی کر لے, لیکن یہ دعویٰ کوئی کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے, اللہ کی قسم وہ جھوٹا ہے, وہ سچ نہیں بول رہا ہے. گناہ تو ہوگا, لیکن اللہ کی سزا سے اور اللہ کی مار سے بچیں گے کیسے, اس کو جاننا ضروری ہے. پہلا راستہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اگر ہو گئی آپ کے حق میں تو آپ بچ جائیں. بہت سارے لوگوں کی سفارش کی بات آئی ہے, میں سب سے پاورفل انسان کی سفارش کی بات کر رہا ہوں, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سفارش اگر آپ کے حق میں ہو گئی اللہ سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کو معاف کر دے, تو آپ کا بیڑا پار ہے. ایک راستہ یہ ہے. پہلے بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, ہر ایک نبی کو اللہ نے ایک دعا کا حق دیا جو ضرور قبول کی جائے گی. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةً, ہر نبی نے اس دعا کا استعمال جلدی کر لیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بددعا کری کہ نہیں کری, کہ اللہ اس کے اوپر عذاب بھیج دے. وہی دعا تھی, اللہ نے عذاب بھیج دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا حق دیا کہ جو ضرور قبول کی جائے گی, اور ہر نبی نے اس دعا کا استعمال اس دنیا میں کر لیا, جلدی استعمال کر لیا. وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي, لیکن میں نے جو اپنی دعا تھی اس کو بچا کے رکھا, استعمال نہیں کیا دنیا میں. کب استعمال کریں گے؟ کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے کے بعد. کیسے استعمال کریں گے؟ کہتے ہیں سفارش کریں گے اپنی امت کے حق میں. شفاعت لامتی, اپنی امت کے حق میں سفارش کے طور پہ اس کو رکھا ہے. اب وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب ہر نبی کی قبول ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے امام اور سردار, اللہ کے سب سے چہیتے, سب سے قریبی. کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ لیکن وہ دعا کس کو ملے گی, اس کو جان لیجیے. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو اللہ نے ایک اسپیشل دعا کا حق دیا ہے, جو اللہ ضرور قبول کرے گا, اور میں اپنی امت کے لوگوں کے حق میں سفارش کر کے اس کا استعمال کروں گا, تو میری وہ دعا کس کے لیے ہوگی؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ, وہ دعا پانے کا حقدار وہ شخص ہوگا جو شرک سے بچا رہے گا اور توحید پہ مرے گا. اللہ نے چاہا تو ایسا ہو کے رہے گا. لیکن کیا ہم لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سب کے حق میں وہ دعا ہوگی؟ آپ میں سے کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے حق میں ہوگی؟ کیا معلوم. آپ
آپ کے حق میں دعا ہوگی کہ نہیں ہوگی کیا معلوم؟ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات یہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سفارش بھی کوئی آسان چیز نہیں ہوگی۔ اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں ہے جو سفارش بھی کر سکے، اور جس کے حق میں سفارش کرے وہ بھی اللہ کی مرضی کا بندہ ہونا چاہیے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اللہ جس کے حق میں سفارش کرنے کے لیے کہے گا اسی کے حق میں سفارش کرنے والا کر پائے گا، جس کے لیے اللہ نہیں چاہے گا سفارش بھی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا آپ گناہوں کی سزا سے اسی امید پہ بچ سکتے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کام چل جائے گا؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے حق میں سفارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، معلوم نہیں۔ تو اس پہ بھروسہ کر کے صرف گناہ کرتے رہیں گے تو پھنس جائیں گے، اللہ کی سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ اور راستہ تلاش کریے، اسی کے بھروسے میں مت رہیے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو بچا کے رکھ لیا ہے، سفارش کریں گے اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا، پتہ نہیں مجھے اس سفارش کا حقدار سمجھا جائے گا کہ نہیں جائے گا۔